اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام میں بھول رہا ہوں، جن کو قید کر لیا گیا تھا، مکہ والے قید کر لیے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو قید کر لیا گیا تھا، کفار نے کیا کہا تھا؟ یا اے خبیب، صرف تم یہ کہو کہ آج کاش کی میری جگہ پر، صرف تم تمنا کرو بس اتنا کہ آج کاش کی میری جگہ پر محمد رسول اللہ ہوتے اور میں آزاد ہوتا۔ کہا تم یہ کہہ رہے ہو؟ نفس سے بھی زیادہ محبوب دیکھیں صحابہ کرام کس طریقے سے نبی کو رکھتے تھے۔ کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو میری جگہ پر خیال کرنے کا، میں تو یہ نہیں تصور، میری جان 1000 مرتبہ ہے، میں 1000 مرتبہ دنیا میں جیوں، میں یہ نہیں گوارا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، جتنا درد نبی کو ہو اتنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے اپنے نبی کے لیے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اپنے نفس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت صحابہ کرام نے کی ہے، محبوب تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور واقعہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آئے گا سیرت میں، حضرت ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ پڑھیے کہ جنہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے کے وقت، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اسلام لانے سے پہلے سب سے زیادہ جو میرے نزدیک مبغوض تھے وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن آج اسلام لانے کے وقت آپ سے بہتر اور آپ سے محبوب چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ ہے ایمان کا، یہ سیرت پڑھنے کا، یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفقت، لین، نرمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا تعامل، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا، یہ سب کہاں ملے گا؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے پانچواں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پڑھنے کا پانچواں جو یہ ہے کہ انسان کے ایمان کے اندر جتنا جتنا سیرہ پڑھے گا اتنا اتنا نبی کے زندگی کے بارے میں اتنا اتنا اس کا ایمان اضافہ ہوگا، ایمان کی تقویت ملے گی، ایمان اضافہ ہوگا، وہ جانے گا کہ ہم جس نبی کی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، وہ ہمارا نبی امام الانبیاء تھا، اور وہ ہمارا نبی دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جو کہ رحمت للعالمین صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، غیروں کے لیے بھی، غیروں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے۔ وہ قصہ معلوم ہے آپ کو، جو اونٹنی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر آ کر کے، وہ اونٹنی سر رکھ کر کے اور اس کے آنکھ سے آنسو جاری تھے، اس نے کیا کہا تھا؟ یہ معجزہ تھا نبی کا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا، کہا کہ اللہ نے تمہارے ملکیت میں اس کو دیا ہے، تم اس پر ظلم کرتے ہو، اس سے زیادہ طاقت سے زیادہ یہ مجھ سے شکایت کرتی ہے، طاقت سے زیادہ تم کام لیتے ہو اور اس کا کھانا کم کرتے ہو، یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے۔ یہ سرور کائنات رحمت للعالمین کا یہ وقتی وہ تھا۔ بہرحال اس سے یہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، اس میں ایک اور چیز ہے، وہ واقعہ جو کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ چیزیں مانگی اس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فآتاہ ما غنما بین جبلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہت بڑے بڑے ریوڑ، جو بکریوں کے ریوڑ تھے، جہاں بکریاں تھیں، دو بکریوں کے ریوڑ کو اس شخص کو دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا، فآتا قومہ
फकाल या कौमी अस्लिमू, ऐ मेरी कौम के लोगों इस्लाम ले आओ। फ़इन्ना मुहम्मदन यूती अतान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स हैं कि इतना देते हैं कि वो फक्र फाका का डर उनको कुछ नहीं होता है। सवाल किया था मैं कम का, उन्होंने इतना दे दिया कि फक्र फाका का उनको डर नहीं। ऐसे इंसान और ऐसे नबी के कलिमा पढ़ो और इसे नबी पर ईमान लाओ। इससे क्या साबित हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैयादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्क और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाब व अखलाक इससे पता चलता है। इसी तरीके से सीरत पढ़ने से ये है कि इंसान मनहजे सलफ पर अपनी जिंदगी गुजारेगा, मनहजे सलफ पर अपनी जिंदगी गुजारता है और आप बसीरत के साथ वो जिंदगी गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन व अना मन इत्तबानी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फरमाया कुल हादिही सबीली, कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा रास्ता है, अखलाक में, इबादात में, मामलात में, अकायद में, ये तमाम मेरा रास्ता है, इस रास्ते पर चलो। ठीक है।